اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو یا کیا آپ نہیں جانتے ان لوگوں کو کہ قیل لہم، جن کو کہا گیا کہ کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، روک لو اپنے ہاتھوں کو، ابھی جنگ نہیں کرنی، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ فَلَمَّا كُتِبَ، پس جب فرض کر دیا گیا، علیہم القتال، ان پر جہاد، ان پر لڑائی، اذا فریق منہم، اچانک ایک فریق ان میں سے، یخشون الناس، وہ ڈرتے ہیں لوگوں سے، کخشیت اللہ، اس طرح کہ جس طرح اللہ سے ڈرنا ہوتا ہے، جس طرح ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس طرح وہ لوگوں سے ڈرنے لگے۔ او اشد خشیہ، یا اس سے بھی زیادہ ڈر۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبت، تو نے کیوں فرض کر دیا، علینا، ہم پر، القتال، یہ جہاد، لولا اخرتنا، کیوں نہیں تو نے ہم کو مہلت دی، کیوں نہیں ہم سے مؤخر کیا، الی اجل قریب، ایک قریب مدت تک، تھوڑی مدت اور ہمیں مہلت کیوں نہیں دی۔ قل، اے نبی، اے میرے پیغمبر، آپ فرما دیجئے، متاع الدنیا قلیل، دنیا کا فائدہ بہت تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر، اور آخرت بہتر ہے، لمن اتقى، اس شخص کے لیے جو متقی ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اینما تکونوا، تم جہاں بھی ہوگے، یدرککم الموت، تم کو موت پا لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط محلوں میں پناہ لے لو، مستحکم قلعوں میں تم داخل ہو جاؤ، تو موت تمہارے وقت پہ وہاں تمہیں بھی پا لے گی۔ سورۃ النساء، سپارہ نمبر 5، اس کی آیت نمبر 77 اور 78 آیت جو ہے وہ نصف ہے، آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ یہ آیت بھی، یہ دونوں آیات بھی جہاد سے ہی متعلق ہیں، اور یہ سلسلہ اس سورہ مبارکہ میں چلا ہے تو دور تک چلا جائے گا۔ گزشتہ رکوع کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اپنے دفاع کی تلقین کی اور حکم دیا کہ موقع کی مناسبت سے گروہوں کی شکل میں حملہ کرو، مختلف گروہ ہو کے گوریلا وار کرو، یا یک بارگی پوری قوت میدان میں لے آؤ، جو تمہیں مناسب لگے اس مناسبت سے اپنی جنگی حکمت عملی کو تشکیل دو، دفاع مکمل کر لو، خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کا سامان مکمل کر لو، ہر قسم کی ٹیکنالوجی، ہر قسم کے اسباب جمع کرو، پھر دشمن سے لڑو، دشمن کا مقابلہ بہرحال تم نے کرنا ہے، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی طرح جہاد تم پر فرض ہے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ نے جہاد سے اعراض کرنے والوں، منہ پھیرنے والوں کو، ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ لوگ منافق ہیں۔ منافق لوگ ہیلے بہانے سے جہاد میں شرکت سے گریز کرتے ہیں، پہلے تاخیر کرتے ہیں، جب جہاد کا اعلان ہوتا ہے جو منہ پہ آ کے کہہ دیتے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں جو چند منافقین تھے ان کو اتنی ہمت تو نہیں ہوتی تھی کہ 5 وقت کی نماز بھی چھوڑ دیں، یا منہ پہ آگے حضور کے کچھ کہہ دیں کہ ہم نہیں جاتے۔ اب جب حضور اعلان کر دیتے، صحابہ تیاری میں لگ جاتے اور لشکر نکلنے لگتا تو وہ تاخیر کر دیتے، اور کچھ تو ایسے تھے جو آخر میں پہنچتے اور آگے کہتے، حضور ہمیں تو دیر سے پتہ لگا، یا ہمارے گھر خالی ہیں، یا ہمارے بچے بیمار ہیں، پیچھے کوئی نہیں ہے، یہ معاملہ ہے۔ اور کچھ ایسے تھے کہ جو جب حضور واپس آ جاتے جہاد سے تو پھر 11واں سپارہ اللہ شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں یعتذرون الیکم اذا رجعتم، پھر آگے آپ کے سامنے جب آپ لوٹتے ہیں
تو آپ کے سامنے آ کے عذر رکھتے ہیں، حضور یہ مسئلہ ہو گیا تھا، حضور یہ ہو گیا تھا، اس وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ تو یہ قرآن مجید میں مختلف جگہ منافقین کے اعراض کرنے کے، جہاد سے پیچھے ہٹنے کے مختلف ہیلے بہانے اللہ نے جگہ جگہ ذکر فرمائے۔ تو یہاں بھی پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد سے اعراض کرنے والوں کا تذکرہ فرمایا اور ان کو منافق کہا کہ وہ ہیلے بہانے کر کے جہاد میں شرکت سے گریز کرتے ہیں۔ پھر چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے اسباب قتال بیان کیے کہ بھئی قتال کیوں کرتے ہیں، کس سبب کی وجہ سے، وجہ کیا ہے۔ فرمایا کہ اس کا ایک تو مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے، کہ اللہ کا یہ دین پوری دنیا میں غالب آ جائے، اتھارٹی دین کی ہو جائے، غلبہ دین کا ہو جائے، حکومت دین کے۔ کفر کو ختم کرنا مقصد نہیں ہے، نہ کفر ختم ہوگا، مقصد یہ ہے کہ کافر اپنے اپنے ملکوں میں رہیں، مسلمان اپنے ممالک میں رہیں، اور مسلمانوں کی خلافت اتنی مضبوط ہو کہ اجارہ داری جس طرح آج سمجھ لیں پوری دنیا میں یورپ کی ہے، پوری دنیا میں یہود و نصارہ ان کی اقوام متحدہ بنا کے پوری دنیا میں کوئی ملک بھی گڑبڑ کرتا ہے اس پر پابندیاں لگا دیتے ہیں، اس کو دھمکیاں دے دیتے ہیں، ہم تمہیں CTBTR پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، اس میں ڈال دیں گے، اس میں ڈال دیں گے، کبھی گرین سگنل دے دیتے ہیں، کبھی ریڈ سگنل دے دیتے ہیں ملکوں کو۔ تو ملک کے ملک پریشان ہوئے کہ اقوام متحدہ سے ہمارے اوپر پابندیاں، پھر عالمی منڈیوں میں یہ ملک جا سکتا ہے، یہ نہیں جا سکتا، اس کی فلاں تک رسائی ہے، فلاں نہیں ہے، یعنی ہر طرح سے قابو کیا ہوا ہے پوری دنیا کو۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے اسلام کا غلبہ ہونا چاہیے، چونکہ جب اسلام نے قابو کرنا ہے تو اسلام نے انصاف کرنا ہے، تو اسلام نے ان کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کو نہیں گرانا، ان کو نقصان نہیں پہنچانا۔ اسلام کے سخت قوانین ہیں ذمیوں کے لیے، جو اسلامی عمارت کے اندر رہ رہے ہوں کافر، اور وہ ٹیکس دے رہے ہوں، اور وہ اسلامی حکومت کے ذمے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ بڑے مضبوط قوانین ہیں ان کافروں کے لیے جو اسلامی عمارت، اسلامی حکومت میں خلافت کے ماتحت رہتے ہیں۔ تو اس لیے اسباب قتال اللہ نے بیان فرمائے، پہلا کہ ان کا مقصد اللہ کے دین کو پوری دنیا پر غالب کرنا ہے، اور دوسرا سبب اللہ نے مظلوموں کو ظلم سے نجات دلانا، جہاں کہیں بھی ظلم ہوگا تو مجاہدین کھڑے ہو جائیں گے۔ اور اس کی میں نے ادنا سی مثال جو تمام فقہا، جو تمام فتاوی جات، تمام مفتیوں نے اپنے فتاوی جات میں لکھی ہے، وہ میں نے پیچھے مثال دی تھی کہ مشرق کے علاقے کے اندر کوئی ایک عورت کوئی کافر قید کر لیتا ہے تو مغرب تک کے مسلمانوں کے لیے اس کو چھڑانا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یعنی یہ مظلوم کو ظلم سے نجات دلانا۔ تو یہ اسباب قتال دو اللہ نے بیان فرمائی یہاں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے غرض و غایت بیان فرمائی کہ اہل ایمان اللہ کے راستے میں اس کے دین کے قیام کے لیے اور اسے غالب بنانے کے لیے جنگ کرتے ہیں، برخلاف مسلمانوں کے کافر اور مشرک اور منکر دین اور منکر توحید جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ دیکھیں افغان فوجیں بھی لڑی ہیں اور پوری دنیا کی کافر فوجیں بھی لڑی ہیں، لڑتے دونوں ہی ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے دین کے قیام کے لیے لڑتے ہیں، اور جو کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، یہود و نصارہ ہیں، منکرین دین ہیں، تو یہ شیطان کے راستے میں لڑتے ہیں۔ ان کے سامنے شیطانی پروگرام ہوتا ہے جس کو وہ غالب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو ملوکیت ہے، بادشاہت، ملوکیت، ڈکٹیٹرشپ، یہ سب اسی طاغوتی پروگرام کا حصہ ہے۔ شیطانی پروگرام اللہ کے دین کی بجائے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے، بس یہ فرق ہے۔ مسلمان اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو نافذ کرتا ہے، اور شیطان انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین، انسانوں میں وہ سارے شیطان ہی ہوتے ہیں، تو ان کے بنائے ہوئے قوانین کو جو ہے وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کا بنیاد اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ ملک گیری، نسل پرستی، زبان پرستی، علاقیت، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے پیچھے ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ مال و دولت آ جائے، اقتدار مل جائے، عہدہ مل جائے، وزارتیں مل جائیں، شہرت مل جائے، بس اس کا یہی مقصد ہوتا ہے۔ اور مسلمان جو ہوتا ہے وہ صرف خدا کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ قرآن مجید کا، کلمۃ اللہ ہی العلیٰ،
اللہ کا کلمہ وہی بلند رہے گا. یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا, اللہ کا کلمہ وہی سر بلند رہے گا. یہ اس کے ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے. فتنہ اور فساد جہاں بھی ہوگا اس کی بےخونی کرنا, مظلوموں کی مدد کرنا مسلمان کا شیوا ہے, اس کا مطمع نظر ہوتا ہے. اور یہی عظیم مقصد اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد میں داخل کیا ہے. تو اللہ نے انبیاء کو بھی انہی مقاصد کے لیے بھیجا ہے. تو بہرحال وہاں پر جہاد کی ترغیب اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اور آج کی آیات میں جہاد کے جو مبادی ہیں ان کا ذکر کیا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو طرح کی ایمانی زندگی ہے, ایک مکی زندگی اور ایک مدنی زندگی. اور 40 سال کل حضور علیہ السلام کی عمر ہے 63 سال. 63 سال میں سے 40 سال تک تو حضور کو نبوت کا اظہار نہیں کیا گیا, باقاعدہ وحی نہیں آئی, نبوت نہیں دی گئی. تو 40 سال تو آپ نے اسی طرح اپنے قوم کے اندر گزارے. 40 کے بعد پھر 50, 60 اور 3, 63, یہ 23 سال جو پیچھے بچ جاتے ہیں یہ وحی کا زمانہ ہے. 23 سال میں جو قرآن مجید اترا ہے تو یہ وحی کا زمانہ ہے. اس میں سے سخت ترین دور جو تھا وہ مکہ کا دور تھا, 13 سالہ زندگی. تو ان 13-14 سال اہل ایمان کو لڑائی کی اجازت نہیں تھی, کیونکہ اس وقت مسلمان کمزور تھے اور ایسی حالت میں طاقتور دشمن سے مقابلہ یہ مناسب حال نہیں تھا. تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الم ترى, کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا اے مخاطب. یہ بات پیچھے گزشتہ دروس میں بھی بات گزر چکی ہے کہ یہ یہاں دیکھنے سے مراد رؤیت بصری نہیں ہے کہ آنکھوں سے دیکھنا, بلکہ رؤیت قلبی ہے, یعنی جس کی بنیاد علم ہوتی ہے. کہ یعنی کیا آپ کو علم نہیں ہے ایسے لوگوں کا. تو بہت سی مثالیں قرآن مجید میں آتی ہیں. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکالے گئے. الم تر کیف فعل ربک بعاد, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اور اسی طرح کئی جگہ یہ لفظ آتا ہے. تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا الم تر, کیا آپ نے عینی مشاہدہ نہیں فرمایا, آپ کے علم میں نہیں ہے, آپ نے نہیں دیکھا الی الذین, ان لوگوں کو کہ قیل لہم, جن کو یہ کہا گیا تھا کفو ایدیکم, اپنے ہاتھ روک لو. ابھی دشمن کے مقابلے میں ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں, یعنی کسی کو دپڑ بھی نہیں مارنا. مکی دور میں, مکہ کے جو دور میں ایمان والوں کو بڑی بڑی تکالیف برداشت کرنا پڑی, اور وہ ان مصائب سے, ان تکلیفوں سے, ان دکھوں سے تنگ آ کر دشمنان دین سے ٹکرا جانا چاہتے تھے. یعنی حضور ہمیں اجازت دیں, ہم ان سے لڑیں, ہم آگے سے اپنا دفاع کریں. مگر اللہ نے فرمایا کہ ابھی قتال کی اجازت نہیں. ترمذی شریف کی حدیث آتی ہے, ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں اولین شخص ہوں, پہلا شخص ہوں جس نے ایک کافر پر ہاتھ اٹھایا. پھر وہ واقعہ بتاتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا. کہتے ہیں واقعہ یوں ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں اور صحابہ کے ہمراہ کسی درے میں نماز ادا فرما رہے تھے, کیونکہ چھپ کر نمازیں ادا ہوتی تھیں. تو درہ تھا, حضور اس میں نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک کافر کو علم ہو گیا, اس کو پتہ چل گیا کہ یہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں. تو وہ نماز کی حالت میں ہی مسلمانوں پر حملہ آور ہونا چاہتا تھا. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ قریب ہی اونٹ کے جبڑے کی ایک ہڈی پڑی ہوئی تھی, تو میں نے اٹھائی اور اٹھا کر اس کافر کے سر پہ دے ماری, جس سے اس کا سر زخمی ہو گیا اور وہ وہاں سے بھاگ گیا. تو تاہم مکہ کے قیام کے دوران صرف صبر, تحمل اور بالکل سکون اسی کی تلقین کی جا رہی تھی کہ آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا. تو ادھر دوسری طرف مسلمانوں پر جو زندگی تھی, عرصہ حیات تھا, وہ تنگ کیا جا رہا تھا. اور 2 دفعہ مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کیا گیا, ایک حبشہ کی ہجرت اور دوسری جو ہے پھر مدینہ کی ہجرت. ان مہاجرین میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے, مگر جو ہے وہ پھر آگے گئے اور جلدی واپس بھی آ گئے. اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ روکے رکھنے کا حکم دیا, اور اس کے لیے مناسب موقع کے انتظار کا حکم دیا کہ ایک مناسب موقع آئے گا پھر میں تمہیں جہاد کی اجازت دوں گا.
اور جہاد فرض کروں گا اور تم نے جہاد کرنا ہے۔ تو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ ابتدائی تربیت، جو لوگ دنیا میں انقلاب لے کر نکلتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کے انقلابی پروگرام ہوتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں انقلاب برپا کرنا ہے، تو وہ اپنے اس پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے، اس کو تشکیل دینے کے لیے تربیت یافتہ جماعت کی تشکیل ضروری کرنا چاہتے ہیں کہ ایک ایسی جماعت ہو جو پوری مکمل تربیت یافتہ۔ تربیت کے بغیر کام شروع کرنے سے کامیابی نہیں ہو سکتی، اس کے امکان روشن نہیں ہوتے۔ مکی دور میں اگرچہ مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بن رہے تھے اور وہ کفار کا مقابلہ بھی کرنا چاہتے تھے، مگر اللہ تعالیٰ انہیں میدان جنگ میں لانے سے پہلے ان کی تربیت کرنا چاہتے تھے، تاکہ جس وقت اصل مقصد کی طرف رجوع کریں تو انہیں ناکامی کا منہ نہ دیکھنا پڑے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تربیت پھر کیسے فرمائی؟ اللہ نے یہاں ہی اسی آیت میں تربیت کے 2 اصول بتا دیے کہ بھائی آپ نے ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھانا، لڑائی بھی نہیں کرنی، کسی کو گور کے بھی نہیں دیکھنا، مکی زندگی میں آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، بس تمہاری تربیت ہو رہی ہے، 2 کام کرنے ہیں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، 2 چیزیں۔ گویا یہ تمہارا تربیتی نصاب ہے، جب ان پر کاربند ہو جاؤ گے تو تمہارے اندر ایک تربیت یافتہ جماعت تیار ہو جائے گی جو دشمن سے ٹکر لے سکے گی۔ سورہ مزمل جو ہے، سورہ مزمل مکی زندگی کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، وہاں بھی یہی بات سمجھائی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قم اللیل، اے میرے نبی، یا ایھا المزمل، قم اللیل، آپ رات کو اٹھیں، نماز پڑھیں، تاکہ ابتدائی تربیت آپ کی مکمل ہو سکے۔ جب یہ تربیت مکمل ہو جائے گی تو پھر جنگ کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا، معبود برحق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اسی کو کارساز بناؤ، اسی کو وکیل بناؤ۔ لوگوں، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنو، کوئی تمہاری امیدوں کو پورا نہیں کر سکتا، اولاد اپنے والدین کی امیدوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو وہ نا امید ہو جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں، تو باہر کون ہے جو تمہاری کوئی کسی کی ساتھ مدد کرنا بھی چاہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کر دے گا، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنا جو ہے وہ کارساز بناؤ۔ بار بار قرآن مجید میں یہ الفاظ مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اگر الہ ہے تو الا ہو، سوائے اس کے کوئی بھی نہیں ہے، وہی ہے۔ فاتخذہ وکیلا، اس کو بناؤ نا کارساز، اس کو کارساز بناؤ۔ تو تاہم اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہری اسباب تھے، ظاہری علتیں تھیں، ان کی بھی ضرورت تھی۔ سامان جو ضرب تھا اور حرب تھا، جو جنگ کے سامان تھے، ان کو بھی اکٹھا کرنا ہوگا تاکہ دشمن پر بھرپور وار کیا جائے۔ اور اسی ضمن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جس طرح پیچھے خذوا حذرکم، اپنے دفاع کا سامان کرو، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، دوسری جگہ فرمایا کہ پوری طاقت کے ساتھ دشمن کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بہرحال مکی زندگی میں مسلمانوں کی تربیت پر زور دیا گیا۔ عام مادی زندگی میں جو ہماری یہ زندگی گزر رہی ہے، اس میں تربیت سے مراد فوجی تربیت ہوتی ہے، جس کا اہتمام ہم دیکھتے ہیں کہ تمام ممالک دنیا کی جتنے بھی ہیں وہ اپنی فوج کے لیے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک اولین تربیت جو ہے یا ٹریننگ جو ہے وہ وردی پہن کر خاص قسم کی ورزش کرنا، پریڈ کرنا اور خاص قسم کی ان کو جو ہے وہ تربیت کروانا ہوتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اسلحے کے استعمال کی تربیت اور ٹریننگ ہوتی ہے کہ یہ فلاں فلاں اسلحہ ہے اور اس کی ڈیوٹی فلاں فلاں اسلحے پر ہے، اس نے فلاں اسلحے کو چلانا ہے، اس کی تربیت کیا ہے، اس کی رینج کیا ہے، اس کی قاتلانہ مار کیا ہے، زخمی مار کیا ہے، کل مار کیا ہے، اور یہ کہاں تک استعمال ہو سکتی ہے، اور اس کی جدیدیت کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اسلحے کی ٹریننگ کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اور لیکن اس ٹریننگ کے ذریعے اللہ کا تعلق پیدا نہیں ہو سکتا، صرف یاد رکھیں، نہ ہی مظلوم کو ظلم سے نجات دلانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جب تک یہ 2 چیزیں کسی قوم میں نہ پائی جائیں، کہ جب تک نماز کا عادی نہیں ہوگا اور خرچ کرنے کا عادی نہیں ہوگا، کیونکہ نماز سے دل میں
اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے، تعلق پیدا ہوتا ہے۔ نمازی اللہ کے پاؤں میں کھڑا ہوتا ہے، سجدہ اس کے پاؤں میں ہوتا ہے، نمازی اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے، سمجھ لیں۔ تو اس لیے جتنا تعلق نماز سے بنتا ہے اور کسی چیز سے نہیں بنتا، اسی لیے نماز پر سب سے زیادہ زور دیا گیا۔ اب دنیا کی فوجیں ٹریننگ کرتی ہیں، کئی دفعہ افغان فوجوں سے زیادہ ان کی ٹریننگ تھی، لیکن وہ پھر مار کیوں کھا گئے؟ وجہ یہ تھی کہ یہ دو چیزیں نہیں تھی۔ اسلام کو، مسلمان کو یہ دو چیزیں جہاد کے لیے دی گئی ہیں۔ ایک تو سبب کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کی معیت ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، اور جس سے تعلق ہوتا ہے بات بھی اسی کی جاتی ہے۔ جب مسلمان کا اللہ سے تعلق ہوگا وہ اللہ کی بات کرے گا، بھائی اللہ کا قانون لاؤ، شریعت نافذ کر دو، ہمیں تو کوئی چیز اور نہیں چاہیے۔ ہم تو ملک پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں، جو پہلے بھی فاقوں میں گزر رہی ہے، مزید گزر جائے گی، لیکن اللہ کا قانون لاؤ، اللہ اس سے بہاریں لے کے آئے گا۔ جس کا قانون لاؤ گے اس کی بہاریں آئیں گی۔ شیطانی قوانین لا رہے ہو تو شیطان ہر جگہ ناچ رہا ہے، قوم ننگی ہو رہی ہے، نوجوان ننگے ہو رہے ہیں، معاملات کدھر فساد کے کدھر سے کدھر جا رہے ہیں۔ رحمان کا قانون لے کے آؤ گے تو اللہ تعالیٰ خود فرشتوں کے ساتھ مدد فرمائیں گے، اللہ کی مددیں اترتی نظر آئیں گی، اور ہر طرف بہاریں ہی بہاریں ہوں گی، امن ہوگا، چین ہوگا، سکون ہی سکون ہوگا۔ تو نماز جو ہے یہ سب سے پہلا ذریعہ ہے تعلق۔ اور پھر زکوٰۃ کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ اپنے جیب سے پیسے نکالو دو، اس سے لوگوں کا رحم پیدا ہوتا ہے، مظلوم کے ظلم کی سمجھ آتی ہے۔ جو لوگ ظلم کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے کھینچ رہے ہوتے ہیں، ان ظالموں کو جیب سے نکالنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ ابھی ہم نے یہ سیلاب میں دیکھا ہے، دنیا بھر کے علماء، پاکستان بھر کے علماء اپنی اپنی مساجد سے، اپنی اپنی جگہوں سے مال لے کر، اور یہ جو سیاسی لوگ گئے ہیں، کوئی 50 روپے بچوں کو دے رہا ہے، کوئی ٹافیاں دے رہا ہے، وہ بھی پتہ نہیں کس دل سے دے رہے ہیں، اور اسی قوم کا لوٹا ہوا مال جو ہے، اور پھر جو باہر سے مال آ رہے ہیں وہ ان کے گوداموں میں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ان تک نہیں پہنچا رہے۔ اپنی طرف سے دینا تو دور کی بات ہے، باہر سے جو امداد آئی ہے وہ بھی قابو کر لیے۔ تو یعنی یہ رحم کہاں سے پیدا ہو؟ تو جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، مسجد میں دے دوں، مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، مدرسے میں دے دوں، طلباء پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی یہاں ہمارے محلے میں خاندان میں بیوہ ہے، ٹھیک ہے، وہ خیال رکھتے ہیں، وہ کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں، ان کے دل میں مخلوق کا رحم پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، بلکہ وہ دینے کا جذبہ رکھتے ہیں، لینے کے لیے وہ آگے نہیں بڑھیں۔ تو اس لیے مکی دور میں اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھانے سے منع فرما دیا، اور یہاں میں نے یہی کہا ہے کہ وجہ یہی ہے کہ دنیا کے ممالک کی جو ٹریننگ ہے، ان کے تربیتی پروگرام میں وہ چیزیں ہی شامل نہیں ہیں جو امن و امان کا پیش خیمہ بن سکتی ہیں۔ ان سے قیام امن کی امید رکھنا عبث ہے، بیکار ہے۔ یہ لوگ تربیت کے لیے لاکھ کالج اور یونیورسٹیاں بنا لیں، فوج جمع کر لیں، اسلحے کے انبار لگا لیں، مگر قیام امن کا جو خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، وہ نہیں بن سکتا۔ قرآن پاک کی اصطلاح میں یہ غیر مہذب لوگ ہیں، یہ ہمیں قرآن والوں کو غیر مہذب کہتے ہیں۔ قرآن کی اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں نہیں کہہ رہا، کوئی مولوی کی اصطلاح میں نہیں، قرآن ان کو غیر مہذب کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک مہذب وہ قوم ہے، وہ جماعت ہے جو اس کے مقرر کردہ تربیتی نصاب کا کورس مکمل کرے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز قائم کرو، اس کے ذریعے تعلق باللہ قائم ہوگا، اور پھر زکوٰۃ تو اس کے ذریعے تمہارے اندر مستحقین کے لیے جذبہ ہمدردی پیدا ہوگا۔ جب تم یہ تربیت، یہ کورس مکمل کر لو گے، پھر اس قابل ہو جاؤ گے کہ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ کر کے اللہ کے دین کو غالب کرو گے اور مظلوموں کو ظلم سے نجات دلاؤ گے۔ آپ دیکھیں محمد بن قاسم جب سندھ میں آیا نا، تو سندھ میں جو راجہ داہر تھے، بڑے بڑے راجے تھے، انہوں نے اپنی ہندوؤں کو اتنا دبایا ہوا تھا۔ ہندوؤں میں 2-3 کیٹیگریاں بنائی ہوئی تھی، یہ چھوت ہے، یہ چھتری ہیں، اور یہ فلاں ہے، اور ہم برہمن ہیں، ہمارے ساتھ یہ بیٹھ نہیں سکتا، اور لوگ ظلم کی چکی میں پس رہے تھے۔ اور جب وہ آئے اور انہوں نے اسلام کو نافذ کیا، انصاف کر دیا، اسلام نے کہا کہ سب برابر ہے، کوئی کالا گورا۔ حضور علیہ السلام نے آخری حجۃ الوداع کا جو خطبہ دیا، صاف فرمایا حضور نے، کسی عربی کو اجمی پر
کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فوقیت نہیں ہے، کوئی خاندانی تفاوت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے، ساری انسانیت اللہ کی نظر میں برابر ہے، اور اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جو تقوی والا ہے۔ بلال آگے بڑھ گئے تو وہ مقام پا گئے، ابو جہل اور ابو لہب جو خاندانوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پیچھے ہٹے تو اللہ نے دنیا میں ذلیل کیا، آخرت میں جہنم کا ایندھن بنے۔ تو کوئی خاندان نہیں ہے، خاندان نبوت ہے یہ فلاں ہے، وہ نبوت کے خاندان کے حضور کے چچا تھے ابو لہب۔ قرآن نے ان پر تبت یدا ابی لہب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، میرے پیغمبر کو گالی دیتا ہے، یعنی حضور کے چچا کو قرآن قیامت تک یہ لعنتیں ابو لہب پر، حضور کے چچا پر، خاندان ہے نبوت کا۔ تو کوئی بھی نہیں، اللہ کے ہاں جو تقوی والا ہے، جو اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر لیتا ہے، جو اللہ کے ساتھ سب سے آگے بڑھ جاتا ہے، وہی اللہ کے ہاں مقام۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کے ہاں تم میں سے سب سے زیادہ کرامت والا، عزت والا، معزز، شرافت والا وہی ہے اتقاکم، جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا۔ تو اس لیے یہ اللہ نے یہاں دو اصول ذکر فرمائے ہیں، یہ مجاہد کے لیے بہت ضروری ہے، نماز کی پابندی اور صدقہ خیرات۔ یاد رکھیں نماز کی پابندی، اور اس کی بہترین صورت یہ ہے کہ مجاہد جب جہاد میں جائے اپنا مال اپنے اوپر خرچ کرے، جاہدوا باموالہم وانفسہم، قرآن بھرا ہوا ہے اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ کئی جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی اسلحہ خرید کے دے دیتے ہیں، تنظیمیں دے دیتی ہیں، جماعتیں دے دیتی ہیں، چلو بندہ اپنی جان دے جاتا ہے، مال ان کا ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، جان پیش کرنا بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اپنا مال، اور صحابہ اکرام کی یہ عادت ہوتی تھی، اپنا گھوڑا خریدتے تھے، اپنی تلوار کو چمکاتے رہتے تھے، تربیت کرتے تھے، اپنی ہر چیز خریدتے تھے، اپنا مال اور اپنی جان لے کر میں اللہ کے راستے میں نکلوں۔ تو اس لیے یہ تربیت آئے گی، یہ دونوں چیزیں، اللہ کے ساتھ تعلق، مخلوق کی ہمدردی۔ یاد رکھیں یہ جس مجاہد میں نہیں ہے وہ ظالم بن جائے گا، وہ فسادی بن جائے گا، وہ کبھی بھی۔ طالبان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے، یاد رکھیں کہ اپنے خاندان، اپنے قوم اور پوری دنیا کی انسانیت کی محبت، ہمدردی، اور یہی ہمدردی تھی کہ جو لوگ امریکہ اور یورپ کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ لڑ رہے تھے، اپنے ایک لمحے میں انہوں نے ان کو معاف کر دیا۔ دنیا دیکھ رہی تھی کہ یہ ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے، آج تو خون کی ندیاں بہائی جائیں گی، آج تو افغانوں کی گردنیں کٹ جائیں گی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے اپنے، یہ تو بھولے بسرے ہوئے تھے، یہ تو غلط لوگوں کے ہاتھوں چڑھ گئے تھے، انہوں نے اپنی قوم کو ہی تباہ کر دیا، تو یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو اپنی صفوں میں جگہ دیں گے، انہی سے کام لیں گے۔ اور پھر انہوں نے انہی سے کام لیا، اور پھر انہی کو اپنے جو ہے وہ چھاتی کے ساتھ لگایا، انہی کے جو یتیم اور بیوہ تھے ان کے آج سروں پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں اور ان کی مدد امداد کر رہے ہیں، انہی کی زخمیوں کو اور معذورین کو آج جو ہے وہ ماہانہ دے رہے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں مجاہد کے اندر بہت ضروری ہیں۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا تو سمجھ لیں وہ مجاہد جو ہے وہ غلط کاری کے اندر مبتلا ہو جائے گا، اور اگر اس کی مخلوق کا رحم اور ہمدردی ختم ہو گئی تو وہ عیاشی اور فحاشی میں پڑ جائے گا۔ اور یہ پوری دنیا کی فوجوں میں یہی چیزیں، ایک تو ان کا اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ٹریننگ مکمل ہے، تو دنیا کی ٹریننگ اور اسلحہ یہ تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دو چیزیں دنیا میں امن و امان کے دورہ کے لیے کہ دین کا قیام اور دنیا میں امن و امان کا قیام، یہ اللہ کی مقرر کردہ تربیت کا حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ بہرحال مسلمانوں کی مکی زندگی جو تھی مکہ میں، ان کے لیے یہ تربیتی دور تھا، یہ آگ کے دریاؤں سے صحابہ کو گزارا گیا، یعنی کسی کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھانا۔ مکہ 13 سال مار کھائی اور گھروں سے نکالے گئے۔ کتنے صحابہ کے واقعات آتے ہیں کہ چچا نے جو ہے اور والد نے گھر سے، حضرت مسعود بن عمیر اور کتنے صحابہ تھے وہ 2-2 ہزار درہم کا جوڑا پہنتے تھے، لیکن جب دین کو قبول کیا، نبی علیہ السلام کی غلامی میں آئے، اسلام قبول کیا، تو وہ جوڑے بھی اتار لیے گئے ننگا کر کے۔ پھر والدہ نے ایک کپڑا پہنا، وہی کپڑا پہنا ہوا تھا، اور ایک جنگ میں جب شہید ہوئے تو حضور نے کہا کہ ان کے پاس تو کپڑا ہی نہیں ہے، ایک چادر ہے بڑی، اس چادر کو سر کی طرف کرتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں، پاؤں کی طرف کرتے ہیں تو سر ننگے ہو جاتے ہیں۔ حضور نے رو پڑے حضور کہ یہ میرا صحابی اس حالت میں ایمان لایا، اس کی حالت پہلے کیسے تھی، خوشبو لگاتے تھے اور اتنے درہم کا
جوڑا پہنتے تھے اور اسلام کے بعد ان کی یہ حالت ہوئی اور آج کفن بھی پورا نہیں. پھر حضور نے فرمایا چادر کو سر کی طرف کر دو, پاؤں پر گھاس وغیرہ اذکر وغیرہ کے پتے ڈال دو, اس کو اسی طرح دفن کر دو, کل اللہ کے سامنے اسی طرح یہ کھڑے ہوں گے. تو یہ حالت تھی صحابہ. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی تربیت فرما رہے تھے. مکی زندگی میں یہ تربیت تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تر الی الذین قیل لہم, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن کو کہا گیا کفوا ایدیکم, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, ابھی کچھ نہیں کرنا, نہ جہاد کرنا ہے, نہ آواز اٹھانی ہے, نہ دپڑ مارنا ہے, آگے سے کوئی جواب نہیں دینا, بس واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, تمہاری ٹریننگ ہو رہی ہے, تربیتی نصاب تمہیں دیا جا رہا ہے. یہ تربیتی کورس ہے کہ اقیم الصلاۃ, نماز پڑھتے رہو, اللہ کا تعلق مضبوط کرو, اور وآتوا الزکاۃ, اپنے جیبوں سے مال نکال نکال کے خرچ کرتے رہو تاکہ تمہارے دل میں سخاوت پیدا ہو اور امت کی ہمدردی پیدا ہو جائے. یہ نصاب جب مکمل ہو گیا تو پھر آگے اللہ نے جہاد کو فرض کیا. انشاءاللہ کل اس کی ترتیب بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کو تائیوں کو معاف فرمائیے, درگزر فرمائیے, صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ تعلق نصیب فرمائیے. یا اللہ ہماری نمازیں اس طرح نہیں ہیں, یا اللہ ہم کمزور ہیں, سو خیالات ہوتے ہیں, خشوع خضوع مکمل نہیں ہے. یا اللہ پوری توجہ سے, انہماک سے, یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائیے, اپنی ذات کا تعلق نصیب فرمائیے. یا اللہ تعلق باللہ نصیب فرمائیے. یا اللہ امت کا درد, امت سے محبت, یا اللہ انسانیت کا درد اور ہمدردی نصیب فرمائیے. یا اللہ مجاہدین اسلام کے اندر یہ ساری صفات پیدا فرمائیے. یا اللہ آج کوئی تربیت کرنے والا نہیں ہے, یا اللہ وہ تو صحابہ تھے, حضور تھے, ان کی تربیت کرنے والے, آپ خود ہماری تربیت فرمائیے. یا اللہ امارت اسلامیہ شریعت کا قیام نصیب فرمائیے, قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے, ایک دفعہ پھر خلافت کا دور نصیب فرمائیے. یا اللہ پوری دنیا میں امن و امان, یا اللہ اس کے لیے مسلمانوں کو ہمیں استعمال فرمائیے. یا اللہ جو حضرات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے, بیماروں کو شفا عطا فرمائیے, جو حضرات اس دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں ان سب کی بخشش فرمائیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریتہ وعطرتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.